یہ نیا پھیلانے والا کلام ہے. تو ہم سے بولنے کو ہے، تیرا شکر ہے تو ہم سے کلام کرنے کو ہے. یس 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 یس. میں اپنے آپ تیرے لوگوں کو، ان زندگیوں کو خدا تیرے روح کش کے تابع کر دیتا ہوں. تم کلام کرنا اسی خداوند کے وسیلہ سے. آمین. زوردار آواز سے کہیے گا. تشریف رکھیے گا. ہم خدا کے کلام میں سے رومیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط، اور ہم اس کے 12ویں باب میں سے کتاب مقدس میں سے رومیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا عام خط نکالیے گا. رومیوں کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا ہے، اور ہم اس کے 12ویں باب کی دوسری آیات مقدسہ سے آج پھر میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ہم خدا کے کلام کو اسی ورس میں سے پھر ہم اسی میں سے بات کریں گے. رومیوں 12:2 مل کے پڑھتے ہیں. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک و پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے ہو. آمین. کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے بھائی سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیے آمین. ہم نے کیونکہ پچھلا دفعہ ہم نے جو عنوان سیکھا تھا وہ تھا غیر قوموں کی قربانی کے بارے میں بائبل کے دلیل. ہمارا عنوان کیا تھا؟ لیکن کہ وہ خاص موقع تھا تو میں چاہتا تھا کہ ہم اس پر بات کریں. لیکن اس سے جو پچھلا اتوار تھا ہم نے رومیوں 12ویں باب میں عنوان سیکھا تھا، آپ کو یاد ہو، جہان کے ہم شکل نہ بنو. کیا سیکھا تھا؟ جہان کے ہم شکل. اور ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو جانا تھا کیوں خدا کا کلام ہمیں جہان کے ہم شکل ہونے سے منع کرتا ہے. پھر خدا کا کلام یہاں، اور میں نے جب اس کو شروع کیا تو میں نے کہا اس کے اندر دونوں باتیں ہیں، یہ حکم بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. کیا ہے؟ حکم بھی ہے اور آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے اسی ورس کے اندر بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے، جس کو میں نے عنوان دیا ہے مسیح میں نئی عقل. عنوان کیا ہے؟ مسیح میں نئی عقل. عقل کے لیے میں نے بہت سے انگلش ترجمے جو ہیں ان کو دیکھا تو ان کے اندر لفظ مائنڈ استعمال کیا گیا ہے. مائنڈ جس کا مطلب ہوتا ہے ذہن. کیا؟ ذہن، ادراک، ہوش بھی کہہ سکتے ہیں. اب جب ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں کلام میں کیا لکھا ہے؟ بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے. کسے؟ کیا ہو جانے سے؟ نہیں ہو جانے سے. جب ہم نئی کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس بہت سی نئی چیزوں کا بیان کرتی ہے، کیونکہ کتاب مقدس کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کی گئی ہے. کتاب مقدس میں نئے دل کی بات کی گئی ہے. کتاب مقدس میں نئے آسمان کی بات کی گئی ہے. کتاب مقدس میں نئے یروشلم کی بات کی گئی ہے. کتاب مقدس میں نئی زمین کی، نئی مخلوق کی، روح کی، نئی خدمت کی، نئے عہد کی. اور پھر کتاب مقدس کے اندر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ نئے کی بائبل مقدس بار بار بات کر رہی ہے. آمین.
اور نئی چیزوں میں جانے کے لیے اس کے لیے خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ نئی چیزوں میں جانے کے لیے ہمیں نیا بننا پڑے گا. آمین. نئی چیزوں میں جانے کے لیے کیونکہ یہ پرانا انسان جو ہے یہ نئی چیزوں میں داخل نہیں ہو سکتا. پرانا انسان نئی چیزوں تک رسائی نہیں کر سکتا. اس لیے خدا کا کلام بار بار یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ اگلے اتوار ہم صورت بدلنے کی بات کریں گے کہ پرانی صورت اور نئی صورت میں ڈفرنٹ کیا ہے. آج ہمارا عنوان کیا ہے؟ مسیح میں نئی عقل. مضمون کیا ہے؟ اب کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اپنی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. عقل نہیں ہو جانے سے کسے جی؟ آج کیوں ایمانداروں کی صورت نہیں بدلتی؟ کیوں ان کا انداز بیان نہیں، زندگی نہیں بدلتی؟ کیونکہ عقل نہیں ہوتی. عقل کا نیا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، پہلا پطرس 23 آیت میں لکھا، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کس سے پیدا ہوئے ہو؟ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں. کس سے؟ میں نے بار بار پیدائشوں کا ذکر کیا، بار بار میں نے پیدائشوں کے بارے میں بیان کیا کہ انسان کا پیدا ہونا جو ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہے. یہ جو تخم ہے یہ فانی ہے، انسان ختم ہونے والا ہے، پر یاد رکھیے خدا کا کلام غیر فانی ہے. ہاللیلویہ. اور کلام کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے. پھر واضح کیا گیا خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کتاب مقدس نئے سرے کی بات کرتی ہے کہ تم نئے سرے سے نئے انسان کی بات کرتی ہے جو جسم کی خواہش اور انسان کے ارادہ سے نہیں بلکہ وہ کلام کے تخم سے پیدا ہوا ہے. اور اسی لیے دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 17ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں 5:17، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. آمین. مسیح میں کیا ہے؟ وہ نیا. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی ہیں. آمین. پرانی چیزیں، اب پرانی چیزوں میں پرانی شکل بھی جانی چاہیے اور پرانی عقل بھی جانی چاہیے، کیونکہ یہ پرانی عقل جو ہے، میں آگے چل کر بات کروں گا کیوں خدا کا کلام ہمیں عقل بدلنے کے بارے میں کہتا ہے، ذہن بدلنے کے بارے میں کہتا ہے. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، نیا انسان کلام کے تخم سے پیدا ہوتا ہے. آمین. نیا انسان نیا مخلوق ہے اور وہ پرانی چیزیں جاتی رہیں. خدا کا کلام جو ہے وہ پھر اس بات پر زور دیتا ہے، اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. افسیوں اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت کے اندر یہ نیا انسان بنانے کے لیے یسوع نے تکلیف کو برداشت کیا ہے. نیا انسان بنانے کے لیے یسوع مسیح نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. تو افسیوں 2:15، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت کے حکم اور ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کرا کے صلح کرائے. آمین. کون سا انسان بنا کے؟ نیا انسان. اب نیا انسان جو ہے وہ نیا مخلوق ہے، وہ کلام کے تخم سے بنا ہے، وہ نیا انسان ہے. اور نیا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ حزقیل اس کے 8ویں باب کی 31 آیت کے اندر، حزقیل 8:31 میں، ان کے تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو. کیا کرو؟ تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے ان کو کیا کرو؟ اب نئے انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ گناہوں کو کیا کرے؟ دور کرے. اب یسوع مسیح نے، یاد رکھیے، یسوع مسیح نے ہمارے پہلے نئے انسان بنانے کے لیے اس نے پہلے نیا انسان نہیں بنایا، پہلے اس نے ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے. آمین. کیا کیا پہلے اس نے؟ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے؟ بولیے، دور کیا ہے. کیونکہ بکرے اور بچڑے جو تھے ان کا خون گناہوں کو دور نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے اوپر کیا کرتا تھا؟ ڈانپنے کا کام کرتا تھا. کفارے کا مطلب ہے ڈانپنا. وہ پوچھے کا کام کرتا تھا، لس وہی رہتی تھی.
گناہ وہی رہتے تھے، اوپر خدا کو صرف خدا کی نظروں سے ان کو چھپایا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ خدا کی نظروں سے چھپایا جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے میں نے اس سال نہیں پچھلے سال گڈ فرائیڈے کے اندر تمام ہوا ٹیٹلسٹائی کے اوپر تعلیم دی تھی کہ جو گناہ تھے، یہ جو لفظ تھا خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، یونانی کے اندر ٹیٹلسٹائی، جس کا مطلب تھا میں نے بتایا تھا یہ ٹیٹلسٹائی نکلا کہاں سے ہے. یہ وہ لفظ ہے جو عدالت کے اندر بولا جاتا تھا، اور جب کوئی شخص پر جرم ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو سزا دی جب جاتی تھی. اور ٹیٹلسٹائی جہاں لگ دیا جاتا تھا یہ روم کی سب سے بڑی عدالت لکھنے کا جواز اور اختیار رکھتی تھی. کون سی عدالت؟ اس کے بعد کوئی اپیل، کوئی سماعت نہیں تھی، صرف سزا. اس کے بعد کیا تھی؟ کوئی اپیل، کوئی سماعت، کچھ بھی نہیں تھا. یہ روم کی سب سے بڑی عدالت کے لفظ جب کسی مجرم کے پیپرز پر لکھ دیتی تھی. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں سزا دینا جانتی ہیں، لیکن کبھی مرے بندے کو بھی بڑی کرنا نہیں جانتی. لیکن روم کی عدالت جو تھی وہ کبھی سزا دینے کے بعد وہ اعلان بھی کرتی تھی یہ اب بڑی ہے. کیا ہے؟ یہ ایسے جیل سے نہیں نکال دیتے تھے، پھر اس کو بڑی عدالت میں لایا جاتا. جب بڑی عدالت کے اندر لایا جاتا تو اس کے جتنے بھی جرم ہوتے قیدوں کے ساتھ ان کو کیا کیا جاتا؟ سراہ کر دیے جاتے. اور یسوع مسیح نے بھی میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر دنیا کے اندر بلند آواز کے ساتھ یہ کہہ دیا ٹیٹلسٹائی، ہیلیلویا، تیرے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ معاف ہو گئے ہیں. آمین. یعنی صرف گناہ معاف نہیں کیے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے میں خدا کا کلام بھی آپ کو نظر آتا ہے اور خدا کی محبت بھی نظر آتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ جو شخص گناہ کرے گا وہ اگر خدا اپنے کلام کو چھوڑ دے تو پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ کلام، وہ لا تبدیل کلام نہیں ہو سکتا. آمین. دونوں باتیں اس کے اندر ہیں، عدل بھی ہے اور محبت بھی ہے. ہیلیلویا. عدل بھی ہے اور اب گناہوں کو دور کرنے کے لیے دور ہو. پھر خداوند نے کہا کہ حزقیل کو کہا میں نیا دل اور نئی روح پیدا کروں گا. ہیلیلویا. کیا کروں گا؟ نیا دل. اب نئے انسان جو ہے اس کے اندر نیا دل بھی آتا ہے اور نئی روح بھی آتی ہے. حزقیل اس کی 38 باب کی 26 آیت لکھا، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا. گو سنگین دل کو تم کو جو دل عنایت کروں گا. خداوند نے کہا کہ میں سخت دل کو کیا کروں گا تمہارے اندر سے. اب نیا انسان جو ہے وہ نئی روح سے، کس سے؟ نئے سرے سے، نئے دل سے بنتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کا مائنڈ بھی بدلنا چاہیے. آمین. پھر نیا انسان بنتا ہے، نئی روح بھی آ جائے، نیا دل. ذہن کا بدلنا بڑا ضروری ہے کیونکہ خدا کا کلام مائنڈ کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. اور خداوند کو قبول کرنے کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے توبہ. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ توبہ. اب توبہ کا جو مطلب ہے وہ سے اس کے لیے یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوئے اور وہ بڑی وسعت رکھتے ہیں. ان کے اندر جو خاص تھیم ہے ان الفاظ کے اندر جتنے بھی استعمال ہوئے وہ ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور ان کو ترک کرنا. کیا کرنا؟ صرف اقرار کرنا اور ترک کرنا. بہت سے لوگ اقرار بھی کرتے ہیں، ترک بھی کرتے ہیں، روز وہ اقرار بھی کرتے ہیں، روز وہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں وہ ان چیزوں کے اندر پھر پھنس جاتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے حقیقی توبہ ذہن کی تبدیلی ہے. ہیلیلویا. کیا ہے حقیقی توبہ؟ کیا ہے؟ بندہ اور پھر میں اکثر ڈیفینیشن کیتی ہے ٹھیٹ پن تے توبہ فرق ہوندی ہے. ٹھیٹ پن تے توبہ. میں ہمیشہ کہنا جہاں بندہ بار بار کہنا میں چھڑنا وہ ٹھیٹ ہوں، توبہ نہیں کرتا. ٹھیٹ ہونے تے توبہ کرنے سے فرق ہے. لوگوں نے ٹھیٹ پن کو کہا ہوں توبہ ہے، مر گیا یہ ساری زندگی اقرار، وہ ساری زندگی ٹھیٹ رہا بھائی، مر گیا پر ٹھیٹ ہی رہا. یہ خداوند کے ساتھ چلنا پر ٹھیٹ رہا ہے، چھٹی نہیں، گل ٹھیٹ ہی رہا ہے. توبہ کا صحیح مکاشمہ نے نہیں سمجھا. ٹھیٹ پن تے توبہ سے فرق ہے. بار بار کہنا ہے تو نہ کرنا یہ ٹھیٹ پن ہوں، توبہ نہیں ہوں. توبہ جو ہے حقیقت میں
وہ ہے ذہن کی تبدیلی. کیا ان سی تبدیلی ہے؟ حقیقی توبہ. نیا مخلوق، نیا انسان. یاد رکھیے وہ نئی عقل سے نہیں بن سکتا، وہ نئے ذہن سے نہیں بن سکتا. اور آج پرابلم یہاں یہ ہے جب ہم مائنڈ بدلنے کی بات کرتے ہیں لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. یہ کیا جائے؟ مائنڈ بدلو. لوگ یہ کہتے ہیں مائنڈ. بھائی سب گل تمہیں ٹھیک نہیں کی. یعنی مائنڈ بدلنے کی بجائے مائنڈ کر لیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا لوس ہے ہمارا. یہ سب سے بڑا نقصان. میں ہمیشہ کہتا ہوں مائنڈ کرنے والا شخص کبھی خدا سے کچھ ریسیو نہیں کر سکتا. مجھے یاد آتی ہے سیمول کی ماں ہنا کیا کہہ دیا اس وقت کے سردار قاہر نے. کہتی ہے نہیں میں نشے میں نہیں. اگر مائنڈ کر جاتی اٹھ کے چلے جاتی تو کبھی دنیا کو سیمول نہ دیتی کبھی. دنیا کو خدا کے کلام کی عزت کرنے والا بچہ کبھی پیدا نہ کرتی. اگر وہ کنانی عورت مائنڈ کر کے چلی جاتی. خداوند کہتا ہے کتوں لڑکوں کی روٹی کیا ہے؟ غیر قوم کو خداوند نے کیا کہا؟ روٹی شفا کو بھی ظاہر کرتی ہے. روٹی کس کو ظاہر کرتی ہے؟ تو اسی کہنے نا سانو روزی اور ساری شفا بھی چاہیے. لیکن اگر وہ مائنڈ کر جاتی کہتی ہے نہیں، کیا لڑکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کیا کتے نہیں کھاتے؟ خداوند نے کہا جا بیٹی کو شفا. آج بہت دفعہ ہماری زندگی میں برکتوں کے دروازے اس لیے بند ہیں، ہمارے موزے رکے ہوئے ہیں. خدا ترس نسل پیدا کرنے سے ہم قاصر ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے مائنڈ کرنا، مائنڈ تبدیل نہ کرنا. کیا ہے؟ روحانی طور پر مائنڈ چھیتی کر لینے، مائنڈ تبدیل نہیں ہوتا ساری زندگی. اب اس بات کو جانیے یہ سب سے بڑا روحانی المیہ ہے. یہ حالات حاضرہ میں یہ روحانی المیہ ہے کہ ہم تعلیم سے تبدیل نہیں ہوتے بلکہ تعلیم سے مائنڈ ضرور کر لیتے ہیں. اب ہمیں باہر آنا ہے اور ہمیں مسیح کی عقل کو پہنانا. ہمیں پرانی عقل کو جو اس جہان کے خدا نے جس کو اندھا کر دیا. کیوں خداوند ہمیں نیا انسان بناتا ہے؟ نیا انسان نئے دل کے ساتھ، نئے ذہن کے ساتھ بنتا ہے، نئے روح کے ساتھ بنتا ہے. اور یاد رکھیے کیوں خدا چاہتا ہے ہماری عقل نہیں ہو جائے؟ کہ دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے پھر ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دے. کیا کر دیا؟ کن کو اندھا کیا ہے؟ اور مجھے یاد ہے میں نے ایک سرمن اسی داعش پہ کھڑے ہو کے دیا تھا یسوع اندھوں کو بنائی دیتا ہے. تو میں نے بتایا تھا اندھے کی نہیں قسم دے. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ میری فیس بک کے اوپر لگا. کبھی آپ ضرور اس کو دیکھیے گا سرمن کو. بلکہ یوٹیوب کے اوپر بھی سارے سرمن موجود ہوتے ہیں. اب وہاں سے بھی سنڈے کے سرمن جو وہاں سے لے سکتے ہیں. اس جہان کے خدا نے کیا کر دیا؟ عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. اور تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. پرانی عقل سے انسان کلام کی باتیں نہیں سمجھ سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ پرانی عقل سے کبھی خدا کی باتیں سمجھ. اس لیے نئے سرے سے پیدا ہونے والے نئی عقل سے اور جسمانی عقل کے ساتھ نہیں، پرانے مائنڈ کے ساتھ نہیں، پرانے ذہن کے ساتھ نہیں. کیونکہ پرانے ذہن کے ساتھ کبھی ہم نئی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. ہمیں یاد رکھیے دنیا کے اندر ترقی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور جہاں جہاں اپ گریڈنگ نہیں ہوتی لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں وقت کے حساب سے. جہاں جہاں اپ گریڈنگ نہیں ہوتی، جہاں ہر ایک چیز اپ گریڈ ہے، تو یاد رکھیے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں اپنے پرانی ذہن سے نکلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پرانے ذہن سے، پرانے مائنڈ سے نکلنا ہے. پرانے مائنڈ سے نکلنا ہے، پرانے رویے سے ہمیں نکلنا ہے. اور پرانے مائنڈ سے آج بہت سے، کیونکہ یہ جو عقل ہے اس جہان کے خدا نے اندھی کر دی ہے. مجھے کئی دفعہ آپ جب نئی چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں تو کئی پرانے ذہن والے آپ کو پرانی چیزوں کی طرف قائل کرتے ہیں. اکثر منہ سے کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ ہوا کے گواہ ہیں. اور جب ہم نئے آسمان نئی زمین کی بات کرتے ہیں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں،
یہ بائبل میں جو لکھی گئی ہے یہ اس طرح لکھی گئی ہے، نئے آسمان نئی زمین نہیں ہوگی اور نئے یروشلم بھی نہیں ہوگا، خدا اسی زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ پرانے ذہن کے ساتھ لوگ کلام کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے ساتھ پرانے خدا کی مرضی، خدا کی پسندیدہ نیک مرضی، اس کا ارادہ کامل مرضی جو ہے وہ نئے ذہن کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ آمین۔ کس کے ساتھ قبول کی جاتی ہے؟ اس جہان کے خدا نے عقلوں کو اندھا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں عقل کے اندھے کہتے ہیں بائبل تبدیل ہو گئی، خداوند کی روشنی ان پر نہیں پڑتی۔ اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی تعلیمات ہیں، اگر میرے یسوع کی پرسنالٹی وہاں رکھ لی جائے تو دنیا کے اندر مجھے بتائیں کوئی ایسی پرسنالٹی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا ڈفرنٹ ہونے کے باوجود بھی لوگ فرق معلوم نہیں کرتے۔ لوگوں کا تو قصور ہے ہی ہے، پر یاد رکھیے شیطان نے کیا کیا؟ عقلوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح کی جو خدا کی صورت پر ہے کیا کرے؟ اس کی روشنی، خوشخبری کا پیغام ان کو نہ ملے، اور اس وجہ سے وہ عقلوں کو اندھا کرتا ہے تاکہ اپنی حکمرانی کو قائم رکھے۔ اس لیے شیطان کی حکمرانی زندگیوں سے اس وقت ٹوٹتی ہے جب ان کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں، جب ہم پرانی انسانیت کے اندر تھے بہت سی باتیں، دنیا داری کی باتیں میں بڑی اچھی لگتی تھی کہ نہیں؟ بہت سے لوگ تھے ان کو نشہ کرنا بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن نئی عقل کے اندر وہ چیزیں کیا لگتی ہیں؟ حماقت لگتی ہیں۔ کیا لگتی ہیں؟ حماقت لگتی ہیں کہ نہیں؟ پرانے ذہن کے اندر کوئی غمی خوشی ہوگی، بلا لیا، نچا لیا۔ نئے ذہن کے اندر وہ چیزیں کیا لگتی ہیں؟ حماقت لگتی ہیں۔ پرانے ذہن کے اندر اور نئے ذہن کے اندر، پرانے ذہن میں بہت سی ایسی گندی باتیں، گندی حرکتیں بڑی دل فریب ہوتی تھی، پر نئے ذہن کے اندر ان باتوں کو سوچا جائے تو لگتا ہے جیسے ہم بڑے جاہل تھے، شاید ہم بہت دور تھے۔ ہم اس لیے خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کا کلام کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام کیا بیان کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک کیا ہے؟ آمین۔ نہ اس کا کلام تبدیل ہوتا ہے نہ ہمارا خدا تبدیل ہوتا ہے۔ آمین۔ اس لیے خدا تبدیل نہیں ہے، کلام تبدیل نہیں ہے، اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں نئے مائنڈ کی ضرورت ہے، نئی عقل کی ضرورت۔ اور وہ عقل ہمارے اندر کون سی ہونی چاہیے؟ کئی دفعہ ہم دوسروں کو مثال فلانے نے وہ کڈا عقل مند وہ جا تمہیں عقل مند نظر آتا ہے نا، میں بڑے بڑے عقل مندوں نے ویکھیا اپنے گھر چ بڑے عجیب ہوں، دنیا کی نظر چ بڑے عقل مند ہوں، تو میں بڑے بڑے بےوقوفاں نے ویکھیا جی دنیا کی نظر دے بےوا لیکن اپنے گھر کے معاملے چ بڑے عقل مند ہوں۔ لیکن ہمیں دوسروں کو مثال نہیں بنانا، دوسروں کو ایگزامپل نہیں بنانا، ہمیں اس کو ایگزامپل بنانا ہے جو ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ ہم نے دوسروں کی پرسنالٹیز کی طرف اپنی نظریں توجہ مرکوز نہیں کرنی، کیونکہ پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کی تعلیم دے سکے۔ خداوند کی عقل کو بولیں کس نے جانا کہ اس کی، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ ہیلیلویا۔ کس کی عقل ہے؟ خدا کی تعلیم کو مسیح کی عقل کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ کیا نہیں کیا جا سکتا؟ پچھلے دنوں میرا ایک شاگرد ہے، اس نے مجھے کال کی، کہتا ہے پادری صاحب ایک شخص نوجوان آیا ہے میرے پاس، تو بڑا باضد ہے، مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ یار وہ جو آپ پانی میں وہ کچھ کرتے ہو وہ کیا ہے؟ تو وہ بار بار باضد ہے، تو میں اب کیا کروں اس سے؟ میں نے کہا یار اس کو جواب تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے۔ اب پرانے ذہن کے ساتھ نہیں بھائی صاحب بھی پانی میں کیسے ہو سکتا، بہت سی ایسی چیزیں، اس کو جب میں نے کہا یار اس کے لیے پہلے دعا کرے نا کچھ، خداوند کیا ہے نا ذہن کھلے۔ جب پھر اس نے کلام کہتے یار بھائی پہلے میں نے کہا پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ کہتے 2 دن سے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ روز ہی میری شاپ پر آ جاتا ہے، ٹیلر کی شاپ ہے، روز میری شاپ پر آ جاتا ہے اور مجھ سے بار بار وہ وہی سوال کرتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کیا کنسیپٹ ہے مسیحیت کے اندر۔
اور بہت سے وہ سوال کرتا ہے. تو یاد رکھیے مسیح کی نئی عقل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نئی عقل کے ساتھ ہمیں نئی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. آمین. نئے ذہن کے ساتھ ہمیں کیا ملتی ہے؟ نئی انڈرسٹینڈنگ. یاد رکھیے مسیح کی عقل ہمارے ذہن کو بدل دیتی ہے. ہیلیلویا. ہمیں خدا کے بارے میں حقیقی ریویلیشن سے مور کرتی ہے. اس لیے پرانی عقل میں تاریکی ہے. کیا ہے پرانی عقل میں؟ اور مسیح کی عقل میں روشنی ہے. آمین. پرانی عقل میں کیا ہے؟ تاریکی ہے، اور نئی عقل میں کیا ہے؟ روشنی ہے. کیونکہ تاریکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرسیوں دوسرے باب کی 18 آیت کے اندر لکھا ہے، کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے، کس کی؟ خاکساری اور پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے. ایسا شخص جسمانی عقل پر، کس پر؟ کس پر؟ کون سی عقل پر؟ جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے. کیا ہے؟ کس عقل میں پھول کر؟ کن چیزوں میں مصروف رہتا ہے؟ جو نظر آنے والی ہیں. اندیکھی چیزوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا. اندیکھی چیزوں کی طرف اس کے ذہن نہیں ہوتا. وہ صرف دیکھنے آنے والی چیزوں کے اندر وہ اپنے کما جی بزی ہے جی. وہ دیکھی ہوئی چیزوں کے لالچ کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ جسمانی عقل سے سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں جی. لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر وہ عقل مند شخص کبھی نہیں ہو سکتا جو دنیا کی فکروں کے اندر رہ جائے اور اپنی آخرت کو بھول جائے. وہ کبھی عقل مند نہیں، وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا. اپنی جسمانی عقل میں بے فائدہ پھول کر. اور خدا کا کلام کہتا ہے کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے، کیا کر کے؟ آج کئی عقل والے باتوں کے اندر فرشتوں کو دعوت دے رہے ہیں. بدلویں نکالنی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک دیہات کے اندر ہم گئے تو پنڈی سے ہماری ایک ٹیم گئی ہوئی تھی، ایک ٹولہ گیا ہوا تھا. تو مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا وہ پنڈی سے ادھر سے ہمارے دیکھی کوئی شکلیں تھیں. تو وہ بھی پہلے وہاں موجود تھے. تو اس فیملی کو پتہ لگا کہ پادری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. تو کسی نے اپروچ کی کہ آپ پادری صاحب آئیں ہمارے دعا کریں. تو جب میں گیا تو آلریڈی وہاں دعا ہو رہی تھی کمرے کے اندر. تو بار بار واضح آ رہی تھی پیڑ خدا فرشتے کی کر انہوں بن کے لے جا. ایک کو پچھو بولے کو پچھو ٹولا بولے پیج پیج بھائی کھڑے تھے سین میں واز وہ پنڈ دے اور چوک کا کارج. ساتھ والے پادری صاحب کو میں نے کہا جو مقامی پادری تھے وہاں کے، انہوں نے مجھے اپروچ کی کہ پادری صاحب اس چرچ میں جہاں وہ فیملی جاتی تھی اپروچ کی. یہ کیا میتھڈ ہے، کیا طریقہ ہے؟ آج بھی یوٹیوب بڑا پڑا ہے. لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز کے اندر کیمروں کے اندر فرشتے دکھائیں گے جی ہماری چیئرز پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے ہم بلائیں نہ بلائیں خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آمین. ہم ان سے انکار نہیں کرتے، پر فرشتوں کی عبادت ہم نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ اس کی عبادت نہیں کرتے. خداوند یسوع نے کیا کہا تھا؟ تم میرے نام سے کیا کرو گے؟ بدروہوں کو نکالو گے. ہیلیلویا. کیا کرو گے؟ میرے نام سے. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے کیا کرو گے؟ بدروہوں کو. اس لیے یاد رکھیے بہت سے ایسے معاملات کے اندر جسمانی عقل سے ہم کئی چیزوں کے جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے پھر ہمیں پرانی جسمانی عقل میں پھول کر کیا کر کے، پہلا تموتھی 6 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے بگڑی ہوئی عقل. اس عقل کو کیا لکھا گیا ہے؟ یہ عقل جو ہے یہ اندھی ہے. کس نے اس کو اندھا کیا ہے؟ جہان کے خدا نے. دوسری بات یہ جسمانی عقل پھول جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ایک پراؤڈنس پیدا کر دی ہے، گمنڈ پیدا کر دی ہے. جنہوں کو تھوڑا بہت عقل کہتا ہے تینوں عقل ہی کوئی نہیں جا، وہ دنیا جی ہیں. شک ہی پیدا کرتی ہے. تینوں عقل کوئی نہیں. وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتی ہے، پھول جاتی ہے یہ. لیکن یہ بگڑی ہوئی عقل ہے. کون سی عقل ہے؟ پہلا تموتھی 6 باب کی 5ویں جلدی سے. ہاں جن کی عقل کیا ہو گئی ہے؟
اگلی 5ویں آیت، وہ حق سے کیا ہے؟ یہ بگڑی ہوئی عقل حق سے محروم کر دیتی. آگے، دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آگے، اب پرانی عقل بگڑی ہوئی عقل ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ دینداری کو نفع کا، لوگ نفع، دینداری کا نفع اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جو خدمت گزار ہیں وہ لالچ کے بس خدمت کریں، بلکہ دینداری سے مراد عبادت گزار بھی ہیں جو لالچ کے ساتھ خدا کی عبادت کریں. کیا کریں؟ یہ بگڑی ہوئی عقل ہے. جب بیمار ہو گئے منافع کے لیے پادری صاحب چرچ میں آ رہے ہیں دعا کروانے کے لیے، یہ بگڑی عقل کی کاسی ہے. لالچ کے ساتھ دینداری کرنا، کیا کرنا؟ لالچ کے ساتھ دینداری کرنا، لالچ کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا، لالچ کے ساتھ نو، یہ بگڑی عقل کی کاسی ہے. دوسرا تموتھی 3:8 آیت، جلدی سے اس کو بھی پڑھیے گا. دوسرا تموتھی 3:8. اسی طرح کیا کی تھی؟ موسیٰ کی. آگے، اسی طرح یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حق کی. وہ ایمان کے اعتبار سے کیا ہے؟ پرانی عقل میں خادموں کے لیے مخالفت ہے. کیا ہے؟ خادموں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے بدگوئی ہے. کس عقل کے اندر؟ پرانی عقل کے اندر. یہ پرانا مائنڈ کے اندر، جب انسان پرانے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے تو یاد رکھیے پھر وہ مخالفت کرتا ہے. افسیوں 2 کی 3 آیت کے اندر پرانی عقل کیوں ہمیں کلام بار بار زور دیتا ہے؟ نئی عقل کی بات کر رہا ہے. افسیوں 2:3 نکالیے. جسم کیا کرتے تھے؟ سب کے سب پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنے جسم کی کیا کرتے تھے؟ زندگی گزارتے تھے. آگے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بولے بولے، جسم اور کون سے ارادے پورے کرتے تھے؟ ہم پرانی عقل کی وجہ سے، اس اندھی عقل کی، بگڑی ہوئی عقل کی وجہ سے خدا کے غضب کے نیچے تھے، سزا کے نیچے تھے. ہم اپنے جسم کی خواہشیں پوری کر رہے تھے. مائنڈ اپنے جسم کے کاموں، اپنے ارادوں کے لیے بڑے سرگرم تھے پرانی عقل کے اندر. ایکٹیو بڑے تھے ہم اپنے کاموں کے اندر. کن کاموں کے اندر؟ جسمانی کاموں کے اندر. کن کے اندر؟ جسمانی. اب ایک نا پھڑتیاں سکول شروع ہو گیا نے ماوا دیا ہیں بچیاں سکول پہ جناستے پھڑتیاں ویکو صبح سے اٹھ گئے ہیں پر چرچا سے کوئی پھڑتیاں کوئی نہیں کسی ماں دیا خدا دے گھر واسطے کوئی نہیں کما سے پھڑتیاں ہیں. ویکو صبح جناب ہے میں کئی بھائیوں نے ویکیا وہ دونوں پادری صاحب ادھر روڈ کے اوپر میں صبح آتا ہوں آؤٹ آف سٹی سے پتہ ہوتا ہے جلدی میں کوئی پھڑتیاں کوئی نہیں پر اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے واہ 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 پھڑتیاں. مائنڈ تبدیل کری ذہن کا تبدیل ہونا بڑا ضروری ہے. جسمانی. اور پھر امثال 6 باب کی 32 آیت میں جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے. کیا ہے؟ جو کسی عورت سے وہ بے عقل ہے اور وہ ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. بے عقلی جسمانی خواہشوں کی طرف راغب ہونا یہ پرانے ذہن کی عکاسی یا پرانے مائنڈ کی عکاسی ہے. زناکاری کی طرف راغب ہونا، شہوت پرستی کے کاموں کی طرف راغب ہونا. اس لیے یاد رکھیے. اور پھر پرانی عقل کے اندر انسان کے پاس جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے استثنا اس کے 32 کی 29 آیت کے اندر کاش وہ عقل مند ہوتے. اس کو بھی پڑھ لیجیے بڑا خاص ریفرنس ہے استثنا 32-29 جلدی سے. کاش وہ عقل مند ہوتے. ہیلو کیا کرتے؟ اپنی عاقبت پر کیا کرتے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ کاش وہ
عقل مند ہوتے کیا ہوتے؟ اور خدا کے کلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے ایک دفعہ شور کے اوپر میسج دیا تھا، تو خدا نے گلا کیا یرمیہ کی کتاب کے اندر کہ شور، میرے لوگوں کو شور نہیں ہے۔ آج لوگوں کی عقل دیکھیے۔ میں پچھلے دنوں کے اندر ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اور ایک عبادت کے اندر پاکستان کے چرچ کے اندر ایک بت رکھا گیا اور اس کے پاؤں بار بار چومے جانے، شاید لوگوں نے دیکھا ہو، یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، بڑا وائرل ہوا وہ کلپ جو ہے، اور پورے دوران عبادت کے اندر لوگ آ رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں۔ پرانی عقل کے اندر ہمیں ڈفرینٹ معلوم نہیں ہے، ہمیں فرق معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور یاد رکھیے، نئی عقل کبھی بھی ان کے اندر کام نہیں کرتی، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جنہوں نے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا، کیا کیا؟ یہ نئی عقل کبھی ان کو نہیں ملتی، یہ نیا مائنڈ کبھی ان کو نہیں ملتا۔ اگر کسی نے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا تو خدا نے بھی کیا کر دیا؟ اس کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ کیا کر دیا اس کو؟ ناپسندیدہ عقل کے۔ کس نے؟ جس نے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا۔ یاد رکھیے، کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر روحانی زندگی ہم نے بہتر کرنی ہے نا، تو ہمیں ایک کام ضرور کیجئے، خدا کے بارے میں اپنا کنسپٹ ٹھیک کر لیجیے۔ کیا کیجئے؟ خدا کے بارے میں اپنا شومی، خدا کے بارے میں اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے خدا کے بارے میں، کیونکہ ہم نے خدا کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ اپنے آپ کو اتنا مصروف سمجھا، خدا نے اسے ہمیشہ ویلا ہی سمجھا۔ یہ ساری سب تو بڑی پرابلم ہے۔ کی کہہ رہے ہیں؟ خدا کی ہے، کیسی کی ہیں؟ اس لیے ہمارے پاس باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ویلے ہوں گے تو خدا کو تو جاؤں گے نا۔ کی کہہ رہے ہیں؟ کی سوچ ہے؟ بات جی کدو جانا ہے؟ جدو ویلے ہوں گے، جدو پوچھو کیوں نہیں آئے بھائی سب مصروف سا، یہی ہے نا۔ اپنا خدا کے بارے میں عقیدہ صحیح کیجئے، خدا نو ویلا نہ سمجھو، ویلے رہ جاؤ گے۔ یہی پرابلم ہے ہماری سب سے بڑی، کہ خدا کے بارے میں ہمارا ذہن درست نہیں ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو وہ جو ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے وہ ویلا ہے، کیسی بزی ہے۔ یہی پرابلم ہے۔ یہ ہمارا کلیہ اگر صحیح ہو جائے نا، میں تو صرف ایک فارمولہ ہمارا صحیح ہو جائے تو زندگی کے اندر ہماری ترتیب ساری کی ساری صحیح ہو جائے۔ میں بتا دوں، زندگی کے اندر ہر ایک چیز اپنے معمول کے مطابق آ جائے۔ آمین۔ ایک فارمولہ ہمارا صحیح ہو جائے کہ ہم یاد رکھیے خدا کو خدا سمجھے، خود کو مخلوق سمجھے۔ ہم نے ہمیشہ خدا کے معاملے کے اندر ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک یہی رہتا ہے ذہن۔ اور بہت کم ایسے لوگ ہیں میں نے جنہیں مچوڑ دیکھا ہے، روحانی طور پہ پختہ دیکھا ہے، روحانی طور پر سمجھدار دیکھا ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے ضروری کام کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ آمین۔ کیا ہے؟ سب سے ضروری کام کیا ہے؟ کچھ باتیں تو ہوتی ہیں انشیڈول، اس میں ٹھیک ہوتا ہے جی، اب سنڈے کی عبادت تو شیڈول ہے، سب کو پتا ہے یار میں نے اتوار کو ہم نے کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ آپ اسلام آباد میں نہیں، آپ لاہور جاتے ہیں، کیا وہاں چرچ نہیں ہے؟ آپ گجرات جاتے ہیں، کیا وہاں چرچ نہیں ہے؟ آپ دنیا کے باہر چل جاتے ہیں، کیا وہاں چرچ نہیں ہے؟ بھئی یہ طے کرنا ہے۔ آپ جہاں بھی دنیا کے اندر ہو، آپ کسی دیہات کے اندر ہو، گاؤں کے اندر ہو، کہاں پہ بھی ہوں، لیکن ہماری سوچ یہ بن گیا، ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ بس خدا واسطے وہ ٹائم جدو اسی ویلے ہوں گے۔ کی ہوں گے؟ اسی بزی ہیں تو خدا واسطے کوئی ٹائم کوئی نہیں، بزی ہیں تو خدا کے لیے کوئی ٹائم کوئی نہیں۔ مائنڈ تبدیل کریں، یہ مائنڈ کی تبدیلی ہے، ذہن کی تبدیلی ہے، سوچ کی یہ تبدیلی ہے، یہ ہے نئی عقل کے اندر ہم اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اپنے کام والے بلا لیتے ہیں نا، تو تسی بھی دنیا کے اندر فارمولہ اپنائیں
ان کو ٹھیک ہے جی میں آ جاتا ہوں پر 2 گھنٹے خدا دے ان کے میں دوں گا خدا میں بعد چ کام کرا گا چلو مسلا بہ جاؤ کر کے تو ویکو اگلی دفعہ تمہیں نہیں بلایا گایا نا اچھی اچھی گیت جا بھائی گھر اگلے آئی بعد چ آئی کیا سیمپل ہم دینا نہیں چاہتے کچھ کرنا نہیں چاہتے ہم اپنی ظاہری حالت کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے دلوں کو دل سے ہم شاید بہت اچھے لیکن اپنی ظاہری حالت بھی ہمیں دنیا کے سامنے ٹھیک کرنی ہے اپنی ظاہری حالت کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہے اس لیے ہمیں اپنا خدا کے بارے میں کنسیپٹ ٹھیک کرنا ہے کیا کرنا ہے بولیے خدا کے بارے میں کون ویلا ہے اسنیا کے خدا ہے دسو کنوں ویلا سمجھنا ہے خدا نو سمجھنا ہے یہ ایک پیدائش سے لے کے موت تک یہ فارمولہ میں چھوڑتا نہیں مر جاتے ہیں یہ فارمولہ نسل در نسل چلتا ہے ہمارے اندر اس کو تبدیل کیجئے اس لیے یاد رکھیے اگر کوئی خدا کو پہچاننا پسند نہیں کرے گا خدا بھی اس کو ایسی عقلوں کے حوالے کر دے گا اس کا تماشا دنیا دیکھے اگر آج دیکھیں دنیا کے اندر کلام اقدس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا 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 بولیے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا خدا نے ان کو کیا کر دیا ناپسندیدہ عقلوں کے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اس لیے یاد رکھیے اگر کوئی اسی لیے میں ہمیشہ مجھے وہ وصیت یاد آ جاتی ہے اور ابراہیم کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کے بارے میں کہا میرا بندہ راست باز ہے ایماندار ہے کیوں وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے گا کیا کر کے جائے گا وصیت کر کے جائے گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کے اندر کتنے باپ ہیں جو وصیت کر کے جاتے ہیں اپنی اولاد میری دلی خواہش ہے میرے دل کے اندر رمان ہے کاش ہماری نسلیں جو ہیں چھوٹا پائے لان نہ لان پر کم سے کم ساڈیاں مسجداں دیواریں تے لا لین نہ بڑی گل لپائے لان نہ لان میری تو ذاتی خواہش یہ ہے ساڈے نہ لان پر مسجدیں ضرور لگائیں دیواروں کے کبھی زندگی کے اندر کوئی بڑوں کی بات یاد رہ جائے ہیں مسجدیں رہ جائیں خدا کے لوگ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک اپنی نسلوں کو وصیت نہیں کرتے اور داؤد سلیمان کو وصیت کرتا ہے اگر تو نے خدا کو رد کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا کرے گا تجھے رد کر دے اس کے لیے تو خدا کو رد کرے گا وہ تجھے ہمیشہ کے لیے کیا کر دے گا رد کر دے گا وہ وصیت کر رہا ہے اپنے مرنے سے پہلے اس لیے نئی عقل حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیا ذہن حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع کو پکاریں آمین کیا کریں فہم کو حاصل کریں اور عقل مند ہونا بڑا ضروری ہے اب مسیح میں نئی عقل وہ حاصل کرتے ہیں اس لیے ہمارے ذہن تبدیل ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے ذہن ہم خدا کے کلام کی باتوں کو جسمانی عقل میں نہ سوچیں آج کئی جسمانی عقل میں سوچتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جسمانی عقل سے چیزوں کو سوچتے ہیں وہ جسم میں چیزوں کو سوچتے ہیں لیکن مائنڈ تبدیل کرنا ہے آمین کیا کرنا ہے بہت سی باتیں ہیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں نے صرف ایک آپ کے سامنے نقطہ رکھا ہے کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں اگر خدا کے معاملے میں ہمارا عقیدہ درست ہو جائے صرف زبانی عقیدہ نہیں کرداری عملی عقیدہ ٹھیک ہو جائے ہم خدا کے بارے میں اپنا نظریہ درست کر لیں جو خدا کے بارے میں ہم نے سوچ بنا لی اس کو درست اگر کر لیں تو ہمارے بہت سے روحانی زندگی کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں پرانے ذہن کو چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے نئی عقل اور وہ کون سی عقل ہے مسیح کی عقل آمین کون سی عقل مسیح کی عقل جب نئے ذہن کے اندر آئیں گے تو آپ کو پرانی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو حماقت لگے کبھی آپ سوچیں آج بستر پہ بیٹھیں آپ سوچیں جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ بھی کرتا تھا اب سوچیں کیا وہ ٹھیک تھا آپ کے اندر سے جواب ہے نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا میں نے وہ کیا آپ کے اندر سے جواب ہے نہیں وہ تو واقعی بڑا عجیب سا تھا معاملہ میں نے وہ بات کی ہاں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے وہ کام کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا
آپ کے اندر سے جواب ملیں گے. لیکن اگر آپ پرانی زندگی میں تو کوئی اندر سے جواب آ گئے، اندر سے کوئی آنسر نہیں آئے گا. اس لیے آئے میں چاہتا ہوں آج خدا کو پکاریے، اپنے ذہنوں کی تبدیلی کے لیے دعا کیجیے. میں چاہتا ہوں آج اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیے اور دعا کرنا شروع کیجیے کہ یہ خداوند میرے ذہن کو مکمل طور پر تبدیل کرتا ہے. تیرے کلام کی انڈرسٹینڈنگ مجھے مل جائے. رکھیے اپنے سروں پہ ہاتھ اور دعا کرنا شروع کیجیے. خدا میرا ذہن تیرے کلام کے بارے میں، تیری ذات کے بارے میں درست ہو جائے، اور جہاں کہیں میں نے تیری ذات کو پورے طور پر نہیں سمجھا، ہاں میں یقین رکھتا ہوں خداوند کہ مجھے اب بہتر سمت پہ چلنے کی ضرورت ہے. اب مجھے بہتر انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. مجھے اب تیرے کلام کو بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خداوند سمجھنا ہے.